السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل خاموش سائے میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو خاموش سائے کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول میں وہ جو نظر نہیں آتی، لاسٹ پارٹ۔ کچھ جگہیں صرف رہنے کے لیے نہیں بنتی، کچھ جگہیں قید کے لیے بنائی جاتی ہیں اور کچھ قربانی کے لیے۔ ہیرا اور سمی آمنے سامنے کھڑے تھے، درمیان میں وہی پرانا حال، وہی دیواریں، مگر اب ان پر وقت نہیں یادیں لگی ہوئی تھیں۔ ہیرا شفاف تھی، جیسے وہ یہاں تھی بھی اور نہیں بھی۔ سمی نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں واپس پا لیا، تو تم ادھوری کیوں لگ رہی ہو؟ ہیرا نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ میں مکمل کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ آہستہ بولی، یہ گھر مجھے جینے نہیں دیتا اور مرنے بھی نہیں دیتا۔ اچانک دیواروں پر تصویریں چلنے لگیں، جیسے کوئی پرانی فلم۔ ایک بوڑھا آدمی، کالی آنکھیں، خون سے بھرے ہاتھ۔ یہ کون ہے؟ سمی نے پوچھا۔ ہیرا کی آواز بھاری ہو گئی، یہ اس گھر کا خالق ہے، ایک انسان جو جنات سے سودا کرتا تھا۔ منظر بدلا، وہی آدمی ایک جن کو قید کر رہا تھا۔ وہ جن وہی سیاہ وجود تھا، اسے یہاں باندھا گیا تھا۔ ہیرا بولتی گئی، ہر اس محبت کے بدلے جو انسانوں نے کی۔ سمی کا سانس رک گیا، تو یہ ہمیں کیوں چاہتا ہے؟ ہیرا نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں درد تھا، کیونکہ تم دونوں غلط وقت پر صحیح لوگوں سے محبت کر بیٹھے۔ اچانک وہ سیاہ وجود نمودار ہوا۔ اب وہ صرف سایہ نہیں تھا، اس کا چہرہ دکھنے لگا، انسانی۔ میں تمہاری کہانی کا ویلن نہیں ہوں، وہ بولا، میں اس کا انجام ہوں۔ سمی نے قدم آگے بڑھایا، تم نے اسے قید رکھا، تم نے سب برباد کیا۔ وہ ہنسا، میں قید نہیں کرتا، میں سچ دکھاتا ہوں۔ دیوار پر نئے الفاظ ابھرے، جو محبت کرے گا وہ رہے گا۔ ہیرا لرز گئی، یہ نشان، یہ آخری مرحلہ ہے۔ سمی نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر انگلیاں ہوا سے گزر گئیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ سیاہ وجود نے سر جھکایا، پھر سن لو قانون، ایک یہاں رہے گا اور ایک آزاد ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ خاموشی چھا گئی، یہ خاموشی سب سے خوفناک تھی۔ ہیرا نے مسکرا کر سمی کو دیکھا، اب تم سمجھ گئے ہوگے نا، میں کیوں چاہتی تھی کہ تم بھول جاؤ؟ سمی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، اس بار میں انتخاب نہیں کروں گا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہنا ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتا۔ ہیرا نے نرمی سے کہا۔ اچانک گھر ہلنے لگا، چھت سے مٹی گرنے لگی، دیواریں چیخنے لگیں۔ سیاہ وجود کی آواز گونجی، فیصلہ کرو، یا گھر گرے گا یا تم۔ ہیرا نے پیچھے ہٹ کر فرش پر ایک نشان بنایا۔ اگر میں اس گھر کا دل ہوں، وہ بولی، تو میں ہی اس کا زہر بنوں گی۔ سمی چونک گیا، تم کیا کرنے والی ہو؟ ہیرا نے آخری بار اسے پورے وجود سے دیکھا۔ وہ آہستہ بولی، تم وہ سچ سنو گے جو میں نے خود سے بھی چھپایا تھا؟ اسی لمحے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف ایک آواز باقی رہی، اب کھیل ختم ہونے والا ہے۔ کچھ راز صرف اس وقت سامنے آتے ہیں جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اندھیرا مکمل تھا، ایسا اندھیرا جو آنکھوں سے نہیں، سانس سے محسوس ہوتا ہے۔ سمی کی آواز اس تاریکی میں گم ہو رہی تھی۔ ہیرا، ہیرا، کہاں ہو؟
کوئی جواب نہیں۔ پھر دل کے بالکل قریب ایک سرگوشی ابھری، میں یہاں ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ سمیع نے قدم بڑھایا مگر زمین موجود نہیں تھی، وہ خلا میں کھڑا تھا۔ اچانک روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، اس روشنی میں ہیرا بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد وہی نشانات جو گھر کے فرش پر بنے تھے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ سمیع کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہیرا نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بس سچ تھا، یہ اس گھر کا دل ہے۔ وہ بولی، اور میری قبر بھی۔ سمیع کا دل رک گیا۔ کیا مطلب؟ ہیرا نے گہری سانس لی۔ میں اس رات نہیں مری تھی جس رات تم بھاگے تھے، میں نے خود کو اس گھر کے حوالے کیا تھا۔ منظر بدل گیا، وہی رات، وہی چیخیں، وہی سایہ، اور ہیرا فرش پر بنے دائرے کے بیچ کھڑی تھی۔ اسے چھوڑ دو، وہ رو کر بولی تھی، میں یہاں ہوں۔ سیاہ وجود اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو اس کی قیمت؟ ہاں، ہیرا کی آواز مضبوط تھی۔ یادیں، وجود، وقت، سب۔ منظر ٹوٹ گیا۔ سمیع گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہیرا آہستہ مسکرائی۔ محبت ہمیشہ سمجھدار فیصلے نہیں کرتی۔ اچانک وہ سیاہ وجود ان کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ اب وہ مکمل نظر آ رہا تھا، انسانی جسم مگر آنکھیں صدیوں پرانی۔ اب تم جان گئے ہوگے، وہ بولا۔ وہ میری ہے۔ سمیع اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، تم نے اسے قید کیا ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں۔ سیاہ وجود ہنسا۔ قربانی ملکیت سے بڑی ہوتی ہے۔ ہیرا نے سمیع کی طرف دیکھا، اس نظر میں آخری درخواست تھی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ نہیں، سمیع چیخ اٹھا، اس بار میں تمہیں نہیں کھونے دوں گا۔ زمین لرزنے لگی، گھر چیخنے لگا، دیواروں پر الفاظ ابھرے، ایک رہے گا، ایک مٹے گا۔ سیاہ وجود نے ہاتھ بڑھایا۔ فیصلہ کرو۔ ہیرا نے قدم آگے بڑھایا۔ میں نے فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس کے جسم سے روشنی پھوٹنے لگی۔ سمیع کی آنکھوں کے سامنے ہیرا بکھرنے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اس کی آواز گونجی، جب بھی تم اندھیرے میں ڈرو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ محبت نہیں، سیاہ وجود چیخا، یہ دھوکہ ہے۔ روشنی تیز ہو گئی، ایک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو جن کی نہیں تھی بلکہ ایک قید کی۔ اچانک سب کچھ رک گیا، اندھیرا ختم ہو گیا۔ سمیع زمین پر پڑا تھا، سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ گھر خاموش تھا۔ وہ اٹھا، ہر کمرہ خالی تھا، دیواروں پر کوئی نشان نہیں تھا، جیسے سب کچھ تھا ہی نہیں۔ دروازے پر ایک آواز آئی۔ سمیع نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، بس ہوا میں ایک مانوس خوشبو تھی اور ایک سرگوشی۔ میں گئی نہیں ہوں، بس نظر نہیں آتی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس کسی اور کے اندر زندہ رہنے لگتی ہیں۔ سمیع اس گھر سے نکل آیا تھا، دروازہ بند تھا، تالا لگا تھا، جیسے برسوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو، مگر اس کے اندر کچھ بند نہیں ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہر اپنی رفتار سے چلتا رہا، لوگ ہنستے رہے، زندگیاں آگے بڑھتی رہیں۔ سمیع بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ نوکری پر جاتا، لوگوں سے بات کرتا، رات کو تھکا ہارا لوٹ آتا، مگر ہر رات اندھیرا ذرا زیادہ گہرا ہوتا اور ہر رات وہ خوشبو، وہ مانوس خوشبو کمرے میں ٹھہر جاتی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو اپنا عکس دیکھتا، مگر آنکھوں کے پیچھے کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی۔
ایک رات اس نے ہمت کر کے کہا، اگر تم یہاں ہو تو بس ایک اشارہ دے دو۔ روشنی جھلملائی، ہوا کا ایک نرم سا جھونکا اس کے کال کو چھو کر گزر گیا۔ سمی کی سانس رک گئی۔ ہیرا، کوئی جواب نہیں آیا، مگر دل کو انکار بھی نہیں ملا۔ دنوں بعد اسے ایک خط ملا، کوئی نام نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس ایک جملہ، جو گھر قربانی سے آزاد ہو جائے وہ کسی اور کا راستہ بن جاتا ہے۔ سمی کا ہاتھ کانپ گیا۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا، وہی گھر، وہی حال، مگر اب دیواریں صاف تھیں، نشان غائب تھے، اور حال کے بیچ ایک نیا دائرہ بنا تھا۔ اس دائرے کے باہر کئی سائے کھڑے تھے، نئے، بے چین، اور دائرے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ ایک آواز ابھری، مدھم، تھکی ہوئی، میں نے ایک قید توڑ دی، مگر قانون نہیں بدلا۔ سمی چونک کر جاگ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سامنے اسی محلے کے آخر میں وہی گھر تھا، مگر اب اس کی بالکونی میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر تھی، پرانے محلے میں ایک خاندان نے سالوں سے بند گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ سمی نے اخبار بند کر دیا۔ شام کو وہ اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ نیا رنگ، نئے پردے، نئی ہنسی کی آوازیں۔ دروازہ کھلا، ایک لڑکی باہر آئی۔ چہرہ اجنبی تھا، مگر آنکھوں میں ایک مانوس سی گہرائی تھی۔ اس نے سمی کو دیکھا، ایک لمحہ رکی اور آہستہ مسکرائی۔ کیا ہم پہلے کہیں ملے ہیں؟ سمی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، بس دل ہی دل میں ایک سرگوشی گونجی، ہر قربانی ایک محافظ چھوڑ جاتی ہے۔ لڑکی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ سمی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اندھیرا وہی تھا، مگر اب خوف اکیلا نہیں تھا۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ پیچھے آئینے والی کھڑکی میں ایک عکس لمحہ بھر کو ابھرا، ہیرا کا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ہوا میں آخری الفاظ بکھر گئے، میں نظر نہیں آتی، مگر میں ختم بھی نہیں ہوئی۔